تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 265۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير۔ ترجمہ: اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اور نفسوں کو پختہ کرنے کے لیے، ایسی مثال ہے جیسے ایک باغ ہو کسی ٹیلے پر جس کو پہنچ جائے زوردار بارش، پھر وہ دگنا پھل لایا ہو، پھر اگر زوردار بارش نہ پہنچی تو ہلکی بوندا باندی بھی اسے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والوں کی مثال۔ اس آیت شریفہ میں مومنین، صالحین، مخلصین کے مال خرچ کرنے کی ایک مثال بتائی ہے، اور اس مثال میں ان کے ثواب کی کثرت اور عند اللہ کے یہاں مقبولیت ظاہر فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور اس خرچ کرنے میں ان کی یہ بھی نیت ہے کہ ان کے نفس اس نیکی کرنے میں پختہ ہو جائیں تاکہ نفس خرچ کرنے کے خوگر رہیں اور کنجوسی کو پاس نہ آنے دیں، تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے کی ثواب کے اعتبار سے ایسی مثال ہے جیسے کسی ٹیلے پر ایک باغیچہ ہو۔ ٹیلوں کی آب و ہوا باغوں کے لیے نہایت مناسب ہوتی ہے، پھر اوپر سے زوردار بارش بھی ہو جائے تو زمین کو اور زیادہ قوت و طاقت پہنچ جائے، جس کی وجہ سے دگنے پھل آ جائیں۔ چونکہ یہ باغیچہ اونچے ٹیلے پر ہے، اس لیے زوردار بارش نہ ہو تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس باغیچے میں پھل خوب زیادہ کثیر مقدار میں آئیں گے، اہل ایمان اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو مال خرچ کریں گے، اسی طرح ان کے خرچ کرنے کا ثواب بھی بہت زیادہ ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔